اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہ پہلی کمانڈ۔ اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 5 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ 5 مقامات ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل 3 آیات ہیں، یہ اس سب پر بھاری ہے۔ اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے، اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا۔ ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی، خصوصاً سورہ لقمان کے اندر، کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے، پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی، ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب آ جائیں ماں باپ کے حقوق کی طرف۔ 5 مقامات پہ، جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے۔ ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی، سورہ لقمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، وہ امپلائڈ تھا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا، میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا۔ باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی، نہ سورۃ النساء میں، نہ سورۃ الانعام میں، نہ سورہ لقمان میں، جو یہ 5ویں مقام میں آئی۔ ایک چیز 5 مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس میں بھی خصوصاً اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں، یا ان میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ محاورتاً بات ہے، عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی، اف۔ جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف بھی نہ کہنا۔ اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے۔ انہیں اف بھی نہ کہنا۔
میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے. جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے. ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے. ادروائز ظاہر ہے انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا. اگر تم بدنیت نہیں ہو نا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو وہ تو پھر قابل گرفت ہے، اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے. لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا. اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا، لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. مار رہے ہیں ماں باپ کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں. یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے، وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے. وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پیرلل میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، پھر جب وہ کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تن من دھن لگا دیتے ہیں. جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کے ماں باپ کی نظر آتی ہے، فائنینشیل بھی، اخلاقاً بھی، ہر لحاظ سے. تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں. یہاں تو معاملہ ڈفرینٹ ہے. یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کہ اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وہاں کا معاملہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں عاجزی کے ساتھ. یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے، جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے. اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کرنا ہے. جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہ دعا یاد ہونی چاہیے. تشہد میں پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے. دوسرا، ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نے ڈالی ہے. اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے لیے. اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے. بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. یہ دعا یاد رکھیں. دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سورہ ابراہیم میں آتی ہے، اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ. میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں. یہ سب سے بیسٹ موقع ہے. اسی طریقے سے قنوت وطر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہے، ان میں یہ شامل کریں. ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے، دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا. یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے. اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے کرنی ہے. اللہم ربنا
آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اس میں سارے شامل ہو جائیں گے. رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین.